ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸਜਣਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲ نہیں ویکھਣ دینا۔ جب ہم سے پیار کیا ہے، جب ہم سے محبت کیا ہے، تو پھر تمہاری نظر کہیں اور کیوں اٹھے؟ جب اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر تمہیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، پھر دوسرے ادیان کی رسمیں کیوں تم اسلام میں داخل کرو اور اپنی زندگی میں شامل کیوں کرو؟ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا وہاں اسلام کی بات کر لی، اور جہاں جی چاہا وہاں خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اسلام نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، اس کی زندگی کا ہر تیور، اس کی ہر عادت، ہر خو و خصلت اور اس کا ہر مزاج میرے بتائے ہوئے طریقوں کی مطابقت میں ہو۔ اسلام تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن قبطیوں سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، اور دریائے نیل پار کر گئے تھے، تو یہ عاشورے کا دن تھا، تو ہم اس خوشی میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ہم زیادہ حق ہیں۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا آپ روزہ رکھیں، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو 7-9 کا بھی شامل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی 10 کا رکھتے ہیں، تم بھی 10 کا رکھو، عبادت خالص اللہ کی ہے روزہ، لیکن بالکل تعداد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ موافقت پیدا ہوگی، اس لیے یا تم 7-11 کا شامل کر لو یا تم 7-9 کا شامل کر لو، تاکہ ان کی اور تمہاری عددی موافقت بھی قائم نہ ہو۔ اس طرح روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ وہ سحری کے بغیر رکھتے تم سحری کے ساتھ رکھا کرو، تاکہ تمہارے اور ان کے رکھنے کے ٹائم میں فرق آ جائے۔ اس طرح وہ دیر سے افطار کرتے ہیں، ہمیں تاجیل الافطار کا حکم دیا گیا کہ تم جلدی افطار کر لو، جو ہی سورج غروب ہو سورج تم روزہ افطار کر لو، تاکہ تمہارے اور ان کے کھولنے کے وقت میں فرق آ جائے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن اوقات کے اندر سجدہ کرنا ممنوع ہے: عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروب الشمس۔ سورج جب چڑھ رہا ہو، سورج جب سر پہ ہو، سورج جب ڈوب رہا ہو، ان 3 اوقات میں سجدہ کرنا ممنوع کیوں قرار دیا گیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پارسیوں کے سورج کو پوجنے والے کے اوقات عبادت تھے۔ اب ہم جب نماز صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں کے رہنے والے اگر سجدہ کریں بھی اس وقت تو سورج تو ہماری پشت پہ ہوتا ہے، اور جو کعبۃ اللہ کی دوسری جانب رہتے ہیں وہ مغرب کے وقت اگر سجدہ کریں تو اس وقت سورج ان کی پشت پہ ہوتا ہے، وہ اگر عند الغروب سجدہ کریں تو، لیکن اس کے باوجود منع کر دیا گیا کہ جس وقت ان لوگوں کے سورج پرستوں کے سر جھک رہے ہو، رب گوارا نہیں کرتا کہ تمہارے بھی سر جھک رہے ہو۔ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، کیونکہ ان کی نمازوں کے اندر سجدے تھے، رکوع نہیں تھا، اس لیے کہا کہ تم ساتھ رکوع بھی شامل کرو نماز میں، تاکہ تمہاری اور ان کی نماز کے سٹائل میں فرق آ جائے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے میرا ماننے والا خالص عبادت کا معاملہ بھی ہو تو پھر بھی دوسروں سے فرق رہے۔ اسلام کا ایک تشخص ہے، اسلام کی ایک اپنی الگ پہچان ہے۔ میاں آپ کی یونیورسٹی کا ایک یونیفارم ہے اور آپ کے قرب میں کوئی اور دوسری دانشگاہ ہو، ان کا یونیفارم بھی ہو، تو کبھی بھی آپ ایک جیسا نہیں پہنیں گے جب ہم ایک ملک کے پاس ہیں، جب ہم ایک خطے کے رہنے والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اداروں کا ایک ذاتی تشخص ہوتا ہے، اس تشخص کو انہوں نے قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کسی ہمسائیگی میں یا ملک کے کسی گوشے میں
جو بھی ادارہ ہے، جو بھی دانشگاہ ہے، اس کے یونیفارم کا آپ کے سربراہ ادارہ اور آپ کے منتظمین کبھی انتخاب نہیں کریں گے، آپ کا منو ایک جیسا نہیں ہوگا، اس کا کچھ فرق ہوگا۔ اسلام ایک آفاقی دین، اور اسلام پوری دنیا کے اوپر جتنے پہلے دین ہیں ان کو منسوخ کر کے اپنا سکہ منوانے آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان کے اوپر غلبے کا دین ہے۔ تو پہلے جو دینوں کی رسوم تھی، کیا اسلام ان کو اپنے سینے لگائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ آج ہم اصل کمزور ہو گئے اور ہم ذہنی طور پہ مغلوب ہو گئے، اور اس وجہ سے آج غیر اسلامی رسموں کو ہم اپنے طرز زندگی میں شامل کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ جدیدیت کا نام دیتے ہیں اس کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ اس کی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں، اور اسلام کا جو تشخص ہے، وہ امور جو خالص عبادت ہیں، اس کے اندر بھی تمہاری اور ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ امامہ باندھنے کی تلقین کی گئی، لیکن ساتھ کہا گیا کہ وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، تم ٹوپی کے اوپر باندھو۔ تمہارے اور ان کے باندھنے کے سٹائل میں فرق ہے۔ داڑھی رکھنے کی تلقین کی گئی، اور وہ اس کو گانٹھے دیتے تھے، اس کی مینڈیاں کر لیتے تھے، موتی پرو لیتے تھے۔ ہمیں استرسال کا حکم دیا، من عقد لحیتہ ان محمدا بریء منہ، جو اپنی داڑھی کو گانٹھے دے، مینڈیاں کرے، موتی پروے، فرمایا میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ ایک فطرت کے مطابق کام تھا اور اس کا حکم دیا گیا، لیکن کہا ان کے ساتھ تمہاری شکل جڑنی نہیں چاہیے، تمہارا انداز ان جیسا لگنا نہیں چاہیے، ان سے اور تم میں فرق ہونا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی سے ہوگا۔ تو ہمیں ایک اپنی الگ شناخت قائم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اپنا الگ طرز زندگی۔ اب اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے، ہر دین کا ایک تشخص ہوتا ہے جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا اسلام کا تشخص حیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہر وہ رسم، ہر وہ طرز زندگی جو اسلام کے اس مزاج سے ٹکراتی ہو تو عملی طور پہ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام میں درس حیا دیتا ہے، صرف درس حیا نہیں دیتا، بلکہ رسول رحمت نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ پہچان ہے، ایک شناخت ہے اس دین کی۔ اسلام کی شناخت حیا ہے، اور حیا ایک ایسی دولت ہے جب یہ روحوں میں اترتا ہے اور من میں سماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اس شخص کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں حیا کرنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء فی خدرہ، اللہ اکبر، من العذراء فی خدرہا، حضور علیہ السلام کواری لڑکی پردے میں جس طرح سمٹی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والی۔ تو ہمیں درس حیا کا دیا گیا، اور ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں